ہائے زینب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وهم فيها
خالدون. صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، انسان بعنوان انسان، کچھ خواہشیں انسان کی ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں. مومن کے یہاں بھی وہی خواہش ہے، کافر کے یہاں بھی وہی خواہش ہے. مثلا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہو، گھاٹا نہ ہو. کسی انسان کو گھاٹا پسند ہو جائے، گھاٹا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ اس کی زندگی فائدے سے بھری ہوئی زندگی ہو. اسی طرح سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بہترین انسان سمجھا جائے. وہ چاہے بدترین انسان ہو، مگر خواہش تو یہی ہے نا، سب اسے اچھا سمجھیں، بہترین انسان سمجھیں اسے. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگ دست نہ ہو. السلام. تنگ دستی کسی کو پسند نہیں ہے، اسلام کو بھی پسند نہیں ہے تنگ دستی. اسلام بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے تنگ دست ہوں. البتہ اسلام کو نہ تنگ دستی پسند ہے، نہ دولت پسند ہے. دولت بھی پسند نہیں ہے اور تنگ دستی بھی پسند نہیں ہے. اسلام جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ ہے کفاف. کفاف کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کھانے کے لیے روٹی میسر ہو، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو، بیمار پڑ گئے خدا نخواستہ تو علاج کی سہولتیں موجود ہوں، سر پہ چھت ہو. کفاف اسے کہتے ہیں. کیونکہ نہ ہر انسان کے بس میں ہے غربت کو برداشت کرنا، اور نہ ہر انسان میں دولت کو برداشت کرنے کی ظرفیت ہوتی ہے. حدیثوں میں ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. ممکن ہے کہ غربت انسان کو کافر بنا دے. اور دولت کے بارے میں ہے کہ طغا، یہ تو جو ہے قرآن کی آیت ہے، طغا ان رآہ استغنا. جب انسان اپنے کو غنی سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو دولت مند تصور کر لیتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. نہ غربت برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات ہے، نہ دولت کو برداشت کرنا. غربت برداشت کرنے کے لیے ابوذر کا کلیجہ چاہیے، دولت برداشت کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو کسی کو تنگ دستی پسند نہیں ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ٹینشن فری زندگی ہو. بے چینی کی زندگی، اضطراب کی زندگی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ پوری دنیا میں آپ سروے کرائیں، مومن ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے بھائی سکون کی زندگی ہو، کافر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. اور اگر آخرت پر کسی کو یقین ہے، یہ تو ساری خواہشیں تھیں دنیا والی نا، جنہیں آخرت پر اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے. اللہ اکبر. جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے ہیں جنت کے لالچ میں. شمر سے پوچھو تجھے کہاں جانا ہے، جواب تو یہی ہوگا نا جنت. ہرملا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ ایک بھی جہنم کا. ٹرمپ سے پوچھیں کہاں جانا ہے، کیا جواب دے گا؟ نتنیاہو سے پوچھیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جواب تو یہی ملے گا نا، جنت. تو بہرحال کچھ خواہشیں ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں. جو آخرت کو نہیں مانتے کم سے کم دنیا کی خواہشات میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. لیکن عزیزو، خواہش اچھی چیز ہے، ضروری بھی ہے،
مگر کافی نہیں ہے. خواہش کی تکمیل صرف چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. چاہت ضروری ہے مگر کافی نہیں. اگر چاہت کافی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی غریب نظر نہ آتا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ دولت ہے. آج کوئی بیمار نظر نہ آتا، ہر ایک کی خواہش ہے صحت. آج کوئی جاہل نظر نہیں آتا، تو جہالت جاہل کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اسے بھی علم اچھا لگتا ہے. تو چاہت ضروری ہے مگر کافی نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اتنی ساری خواہشیں میں نے آپ کو بیان کی. انسان فائدہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں، انسان جو ہے تنگ دستی سے بچنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، انسان کو ٹینشن فری زندگی چاہیے، انسان کو بہترین انسان کے طور پر اسے پہچانا جائے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. اور اگر آخرت کا معتقد ہے تو جنت بھی چاہیے. لیکن یہ سب کیسے حاصل ہوگی؟ یہ خواہشیں پائے تکمیل تک پہنچنے کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ کیا نسخہ کیمیا ہے جسے اپنا کر کے انسان یہ ساری خواہشات کو حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے انسان کی رہنمائی کی، کیوں قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہی ہے نا. قرآن تو آیا ہی ہے راستہ دکھانے کے لیے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوام. یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے. اب قرآن ہی سے پوچھیں کہ یہ خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں یا فقط خواہشیں ہی رہ جائیں گی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے خواہش پوری ہوگی. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے جسے اپنا کر کے ہم اپنی ان دنیاوی خواہشوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور آخرت کی خواہش کو بھی پورا کر سکتے ہیں؟ قرآن دو لفظوں میں بیان کرتا ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح وہ نسخہ کیمیا ہے جسے انسان اپنا کر کے تمام خواہشوں کو لباس تکمیل پہنا سکتا ہے. تمہیں خسارت سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے. یہ فائدے کی خواہش پوری نہیں ہوگی مگر ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے. ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بہترین انسان مانا جائے، جس قوم میں تم رہتے ہو اسے بہترین قوم مانا جائے، تو پھر قرآن آواز دیتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم خیر البریہ. جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح انجام دیتے ہیں وہی بہترین مخلوق ہے. بہترین اگر بننا ہے تو کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب خلائق بن جائیں، سب آپ سے محبت کریں، تو یہ محبت دولت کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اقتدار اور طاقت کے ذریعے سے یہ محبت حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر طاقت کے ذریعے سے محبت حاصل ہوتی، آج نتنیاہو محبوب ترین شخص ہوتا جبکہ منفور ترین شخص بنا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اگر چاہتے ہو محبوب خلائق بننا تو اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے، ایمان اور عمل صالح. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ محبت کی دولت جو ہے ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندے. اسے نہ طاقت سے حاصل کیا جا، طاقت سے سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جھکائے جا سکتے. سر تو جھک جائے گا طاقت سے مگر دل وہیں جھکے گا جہاں ایمان اور عمل صالح پایا جائے گا. ٹینشن فری لائف چاہیے نا. آج کی دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟
دولت ہے، منصب ہے، لیکن سکون نہیں ہے. جس کو دیکھیے ٹینشن میں جو ہے مبتلا ہے. قرآن کہتا ہے ٹینشن فری لائف چاہیے تمہیں، اس کا بھی حل ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے، جو کوئی بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا ہم اسے ٹینشن فری زندگی عطا کرتے ہیں. زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. مصیبتوں میں گھرا ہوگا مگر سکون قلب ہوگا، مگر اطمینان قلب ہوگا. اور اگر آخرت میں جنت چاہیے تو اس کا بھی قرآن یہی کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم اصحاب الجنہ وہم فیہا خالدون. اولئک اصحاب الجنہ وہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں وہی جنت کے مالک ہیں. اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، وہ کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے. قرآن کا واضح اعلان ہے کہ جنت کا مالک کون ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح انجام دیتے ہیں وہی جنت کے مالک ہیں. وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. وقتی اور عارضی نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کہیں اور بھیج دیا جائے گا. تو ہر چیز کا دار و مدار ہے ایمان اور عمل صالح پر. نہ ایمان کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن ہیں اور نہ عمل صالح کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن ہے. نہ تنہا ایمان کامیابی دلا سکتا ہے، نہ تنہا عمل صالح کامیابی دلا سکتا ہے. ایمان کے ہمراہ اگر عمل صالح ہے تو یہ فوائد حاصل ہوں گے. اب سوال یہ ہوتا کہ یہ عمل صالح ہے، ایمان تو سب جانتے ہی ہیں، یہ عمل صالح ہے کیا چیز؟ نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، حج عمل صالح ہے، داڑھی عمل صالح ہے، حجاب ہے کیا عمل صالح ہے؟ ساری چیزوں کا دار و مدار تو یہی ہے نا. تو ہے کیا یہ عمل صالح؟ نماز عمل صالح کا ایک جز ہے، روزہ عمل صالح کا ایک جزو ہے، داڑھی عمل صالح کا ایک جزو ہے، حجاب عمل صالح. پورا عمل صالح یہی نہیں ہے. عمل صالح کو ایک جملے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو یوں کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو وہی عمل صالح ہے. جس سے اللہ اس کا رسول جس عمل سے راضی ہو وہی عمل صالح ہے. نماز سے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے عمل صالح ہے. روزے سے اللہ اس کا رسول راضی عمل صالح ہے. کسی گرے ہوئے کو اٹھا لینے سے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے وہی عمل صالح ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینے سے اللہ اس کا رسول راضی ہے. کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینے سے اللہ اس کا رسول اگر راضی ہے. کسی مظلوم کی حمایت سے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے یہی عمل صالح ہے. اب یہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ پیغمبر کن کن چیزوں سے خوش ہوتے تھے، جن جن چیزوں سے وہ خوش ہوتے تھے، جو چیزیں انہیں پسند تھیں اسے ڈھونڈیں، اسی کو انجام دیں. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ عرض کیا کہ ہم سب جتنے بھی ہیں آخرت پر ایمان رکھنے والے سب کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جنت. سب کی خواہش کیا ہے؟ جنت ہے. جہنم سے بچنا، جنت میں جانا. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت ملنے کی. اگر کوئی گارنٹی دے دے تو اب گارنٹی بھی ہم دینے والا ہم جیسا نہ ہو، معصوم ہو. ہماری گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو کوئی ضمانت نہیں نہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کیا ضمانت دیتا ہوں. آپ ہیں کون؟ آپ کی بھی کوئی ضمانت لے تو جا کے کام چلے. آپ ہیں کون؟ معصوم اگر ضمانت لے لے،
سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر سے زیادہ سچا تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ بولتا ہی وہی ہے جو وحی کا اشارہ ہوتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. پیغمبر فرماتے ہیں تقبلوا لی بست اتقبل لکم الجنہ. 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مگر فری میں نہیں، مفت میں نہیں. دھوکے میں مت رہنا کہ 2-4 نعرے لگاؤ کہ جنت مل جائے گی. پیغمبر فرمانا تقبلوا لی بستین، 6 چیزوں کی تم ہمیں ضمانت دو. ایمان لانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ایمان اپنی جگہ پر ہے. 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا ہیں وہ 6 چیزیں؟ اچھا بظاہر تو ہزاروں چیزوں میں تو 6 کام پیغمبر فرما رہے، بڑا آسان ہے نا. کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ پیغمبر نے دیا ہے. 6 کام کر لینا ہے، آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں پیغمبر. کیا ہے وہ؟ فرماتے ہیں اذا حدثتم فلا تکذبوا. جب کبھی بولو تو سچ بولو. سچ بولنا ضروری نہیں ہے. ہاں سچ بولنا ضروری. اگر آپ سچ نہیں بول سکتے ہیں تو نہ بولیں، چپ رہیں. ہوتے ہیں نا بہت سے بھائی، ہم سے تو جھوٹ کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا، سچ بہت مشکل ہے. تو ٹھیک ہے نہ بولیے نا، بولیں گے. جب بولو منہ کھولو تو سچ بولو. اذا حدثتم فلا تکذبوا. پہلی چیز جو بیان کیا پیغمبر نے، کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے. جنت انہی کو ملے گی جن کے یہاں یہ صفت پائی جائے گی. یعنی اتنا اہم معاملہ یہ ہے. جی اگر آپ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے. البتہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے چھوٹا گناہ ہے. بلکہ بہت سے لوگ تو جھوٹ کو شاید گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. جھوٹ بھلا چھوڑا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ شرط ایمان ہے صداقت. جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. انما حسر ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. انما سے آپ لوگ آشنا ہیں نا. انما یرید اللہ لیذھب، سنتے رہتے نا آیہ تطہیر، آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ. تو انما سے تو شیعہ سماج اچھی طرح سے واقف ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. بس جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے. جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے یہاں تو جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ امیر المومنین اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ سید الشہداء اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر سید الشہداء پر ایمان ہے، اگر فاطمہ زہرا پر ایمان ہے، اگر امیر المومنین پر ایمان ہے، ناممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں جھوٹ پایا جائے. اولئک ھم الکاذبون، یہی ہیں جھوٹے. کون ہیں جھوٹے؟ بقیہ سب سچے ہیں. جنہیں ان پر ایمان نہیں ہے وہی جھوٹے ہیں. تو دعوی ایمان اور ہے بھائی، اور ایمان کی تصدیق ہو جائے وہ اور ہے. اگر پرکھنا چاہتے ہیں اپنے ایمان کو تو پیغمبر نے کسوٹی فری کے دے دی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے ایمان کا دعویٰ اور ہے، زبان سے کہہ دینا
مومن ہم ہیں، ہم ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اور ایمان کا مزہ چکھ لینا اور ہے۔ مولا فرماتے لا یجد العبد طعم الایمان حتی یدع الکذب ہزلا وجدا۔ اس وقت تک انسان ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک جھوٹ سے کنارہ کشی نہ اختیار کرے، نہ مذاق میں جھوٹ بولے، نہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولے۔ اکثر ہمارا جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کس نے آپ کو مذاق میں اجازت دی ہے؟ مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا، کس نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ یہی جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے تمام برائیوں سے بچ جائے گا۔ اور تو نہیں جھوٹ کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ جمعے کو نہیں بولیں گے، جمعرات کو بول لیں گے، مسجد میں نہیں جھوٹ بولیں گے، دکان پہ بول لیں گے، آفس میں بول نہیں۔ چھوڑ دیا تو یعنی چھوڑ دیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک گنہگار شخص جسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ کا کسی کو احساس ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں۔ دیکھیے جہالت ایک مصیبت ہے، اور احساس جہالت نہ ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ ہیں جاہل اپنے کو اللہ میں غیر سمجھ رہے ہیں۔ بیماری ایک مصیبت ہے، بیماری کا احساس نہ ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اگر جاہل کو جہالت کا احساس ہے تو ایک دن وہ عالم بن سکتا ہے۔ کسی بھی صاحب علم کے سامنے زانو ادب طے کرے گا، عالم بن جائے گا۔ اگر بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے تو ایک دن وہ صحت مند بن سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کرا کے صحت مند بن جائے گا۔ کسی گنہگار کو اگر اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہو جائے تو ایک دن حر بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر احساس ہی نہیں ہے تو ہمیشہ حرملہ ہی رہے گا، پھر وہ کبھی حر نہیں بن سکتا ہے۔ اگر جاہل کو اپنی جہالت کا احساس نہ ہو تو وہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ احساس ہو جانا کہ ہم گنہگار ہیں یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ آیا، آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا مگر ہو جاتا ہے۔ اچھا عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، گناہ کرنا کوئی چاہتا ہوتا نہیں ہے، گناہ کسی کو پسند نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم ہوں یا ائمہ اطہار ہوں لوگوں کو دیکھ کر کے بات کرتے تھے کہ سمجھ کتنی ہے۔ ہمارے حدیثوں میں بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل دیکھ کے بات۔ اب جاہل سے آپ فلسفیانہ بحث کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا ہے۔ ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کا علم محدود ہے، صلاحیتیں محدود ہے، وہی ایک تقریر ہے ہر جگہ سنا دیتے ہیں۔ عالم سے بھی ایک دانشور آ گیا سائنٹسٹ، اس سے بھی اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں، ایک جاہل کسان سے بھی اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن ائمہ کے ہاں تو یہ مجبوری نہیں تھی نا، لامتناہی علم کے مالک تھے، تو لوگوں کے ذہن کو دیکھ کے بات کرتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا سنو ایسا ہے کہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس تم ایک گناہ چھوڑ دو بقیہ سب کی اجازت ہے۔ اور اتنی بڑی چھوٹ، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، ایک گناہ مت کرو بقیہ سب آزاد۔ اب پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں بھائی، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کیا۔ پیغمبر نے کہا وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہ بس، کہاں بس، خوش خوش اٹھا کہ بس اب تو کام بن گیا، اب گناہ کریں گے بھی تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ شام ہوئی، ان کے بزنس کا ٹائم آیا۔ بزنس کیا تھا؟ چوری۔ اب وہ بھی تو بزنس ہی ہے نا بھائی،
بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے، کتنا آسان تو نہیں ہے۔ چوری، کسی ایک گھر کو پہلے سے توڑ رکھا تھا، چلے نقب لگائیں گے، پھر کام شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں آیا کہ اب ہم مال لے کے باہر نکلیں گے اور کسی نے دیکھ لیا اور پوچھے گا کیا لے جا رہے ہو، تو کیا کہوں گا؟ چوری کر کے مال لے جا رہا ہوں۔ اگر سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، اور اگر کہوں کہ گھر کا سامان لے جا رہا ہوں تو پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو برا کام کرنا چاہا، ہر برے پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ وہ دن اور اس نے اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام گناہوں سے اپنے کو الگ کر لیا۔ اسی کو امام حسن عسکری علیہ السلام ان لفظوں میں انما جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر کے اللہ نے تالا لگا دیا ہے۔ وجعل مفتاحها الكذب، ظاہر سی بات ہے، اب تالا لگا ہوا ہے، اللہ کا تالا لگا ہوا ہے تو پھر برائیاں تو باہر آ نہیں سکتی۔ لیکن عزیزو، ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے نا، کتنا ہی اہم، کتنا ہی بڑا تالا کیوں نہ ہوگا، چابی ہے تو کھل جائے گا۔ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ اس تالے کی چابی ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے ذریعے سے وہ تالا، ساری برائیاں باہر آ جائیں گی۔ تو بہرحال ایک اہم چیز، ایک اہم شرط جنت تک پہنچنے کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جھوٹ۔ اب 6 میں سے ایک ہی بیان ہوا ہے نا۔ دوسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں اذا وعدتم فلا تخلفوا، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لو تو وعدہ خلافی نہ کرو، کوئی بھی اور کسی سے بھی۔ کوئی بھی وعدہ کر لیا، کسی صاحب سے آپ نے کہا، وہ آیا آپ سے قرضہ، میں نے کہا کل صبح آنا، ہم دے دیں گے، اور وہ کل آ گیا، نہ دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ۔ کسی خطیب سے آپ نے مجلس کا وعدہ لے لیا، انہوں نے وعدہ کر لیا اور نہ آئے تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ خلافی ہے نا۔ شرط دخول بہشت، دوسری شرط کیا ہے؟ اگر وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ اچھا، یہ وعدہ بھی یہ نہیں کہ مومن سے وعدہ کیا تو کافر سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ کافر سے بھی اگر وعدہ کیا ہے، کسی سے بھی وعدہ ہے۔ دشمن سے بھی اگر وعدہ کیا ہے، کوئی ڈیل کر لیا آپ نے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں نا، تو پھر بات چیت بھی ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہ جو ہے مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیل ہوتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر دشمن سے بھی معاہدہ کیا ہے تو پابندی ضروری ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جب حضرت نے اپنی حکومت کے زمانے میں جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا ہے، تو جو عہد نامہ، جو خط، آئین جہاں بانی حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، وہ جو مولا نے لکھا ہے، اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ان جعلت بینک و بین عدوک عقدۃ او البستہ منک الذمہ فحط عہدک بالوفا ورعا ذمتک بالامانہ۔ اے مالک اشتر، اگر تم نے اپنے دشمن سے بھی کوئی ڈیل کر لی ہے، دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا، معاہدے کرتے وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں پتہ چلا یہ تو ہمارے گھاٹے کا سودا ہے، تو دھوکہ ہو گیا، ہم کچھ اور سمجھتے تھے، نکلا کچھ اور، تو مالک اشتر تمہیں معاہدہ توڑنے کا حق نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اپنے معاہدے کو پورا کرو۔
وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا عَاتَيْتَ، چاہے اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کر دینی پڑے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم نے کل کیا تھا ہم سمجھے ہی نہیں، آج تو یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے ہم توڑ رہے، نہیں۔ لہذا جو مکتب علی کے شاگرد ہیں اگر ڈیل کر لیتے ہیں تو ڈیل پر قائم رہتے ہیں، چاہے وہ ڈیل ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو شیطان کے دبستان کے چیلے ہیں وہ معاہدے کرتے بھی ہیں توڑتے بھی رہتے، ڈیل ہو جاتی ہے بعد میں کہتے یہ ہمارے خلاف ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایسا کسی سے بھی اگر آپ کی ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، وعدہ کر لیا، دوست سے، دشمن سے، مومن سے، کافر سے، دیکھیے اسلام میں بہت سی چھوٹ بھی ہے۔ اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اگر کمر میں درد ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ہے نا چھوٹ۔ رمضان کا روزہ واجب ہے، بیمار پڑ گئے پھر کبھی رکھ لینا، چھوٹ ہے نا۔ مگر 3 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں ایسی ہیں اسلام میں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں وہ ہیں جو نماز اور روزے سے بھی بڑھ کے ہیں۔ ہمارا سارا تقویٰ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز بہت اہم ہے، نماز کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا، نماز قبول سارے اعمال قبول، نماز رد سارے اعمال رد۔ لیکن صرف نماز اور روزہ ہی علامت تقویٰ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے اگرچہ ہمارا سماج اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ پیغمبر فرماتے ثلاثۃ لیست لأحد فیہن رخصہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا برتاؤ۔ ماں باپ چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن میں ہماری خدمت کی ہے، یا وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے چکر میں ہمیں کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی ماں باپ نظر آتے ہیں نا، ان کو اپنے عیش و عشرت سے مطلب ہے، ماں اپنی جو ہے پارٹیوں میں جا رہی ہے، باپ اپنے ہاں کلب میں گھوم رہے ہیں، بچہ کس عالم میں ہے پتہ نہیں، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بیمار ہے دوا ملی کہ نہیں ملی، اسکول کی فیس گئی کہ نہیں گئی، پڑھائی کچھ ان کو مطلب ہی نہیں ہے۔ لاوارث کی طرح سے بچے بڑے ہوئے ہیں۔ خوب ان کے بچوں کے کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بھی ماں باپ کا احترام کریں۔ پیغمبر کہتے ہیں ہاں، انہوں نے اگر اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا ہے تو یہ پکڑے جائیں گے، سزا ملے گی، مگر سزا دینا تمہارا کام نہیں ہے، سزا دینے کے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ تم تو ان سے ویسے ہی برتاؤ کرو گے جیسے ایک اچھے ماں باپ سے برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ چاہے گنہگار ہوں یا متقی و پرہیزگار۔ دیکھیے آج کے زمانے میں ماشاءاللہ نوجوانوں میں دین کی رفتار اچھی خاصی بڑھ رہی ہے، کل کے مقابلے میں نوجوان زیادہ دیدار ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں جوان بہک گئے ہیں، بگڑ گئے، میرا خیال الٹا ہے، کل کے مقابلے میں آج کا جوان، کل بھی ہم مسجدوں میں دیکھتے تھے مجمع بوڑھوں ہی کا ہوتا تھا، جوان تو اکا دکا کہیں دکھ گیا۔ آج ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی نظر آتی ہے، مجلسوں میں بھی نوجوانوں کی تعداد اچھی، ابھی بھی آپ دیکھ لیں نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا میں نہیں مانتا کہ نوجوان جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، خراب بھی ہیں لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے اچھے نوجوانوں کی۔ باپ بے نمازی ہے، بیٹا نمازی ہے، باپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بیٹا داڑھی رکھے ہوئے، ماں بے پردہ ہے، بیٹی با پردہ ہے، بہت سارے مناظر دیکھنے میں ملیں گے۔ بچوں میں انقلابی لہر پائی جا رہی ہے۔ ایک غلطی یہ نوجوان یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا برتاؤ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے،
ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، آپ اسی کے جہنم میں جاؤ گے. ارے کس سے کہہ رہے ہو بھائی؟ ماں باپ ہیں. ہاں آپ ماں باپ کو یہ کہیں ضرور کہ نہیں آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ، مطلب کہنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. بات ایک ہی ہوتی ہے کس انداز سے کہنا. وہ قصہ تو آپ سب لوگوں نے سنا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا ہے. ایک بوڑھا آتا ہے، وضو کر رہا ہے، جس کا وضو غلط ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دونوں جاتے کہتے بڑے میاں قبر میں پیر لٹکے ہیں، تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا. ایک طریقہ تو یہ تھا نا. لیکن نہیں، دونوں بھائی گئے. چچا ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو کیا. بوڑھے نے اپنے وضو سے ان کے وضو کو ملایا. کہنے لگا بچوں تم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا. تو سمجھانے کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے نا. 3 چیزوں میں کوئی چھوٹ. بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ، اچھا سلوک. مسلمین کانا اور مشرکین، یہ ماں باپ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. کافر بھی اگر ماں باپ ہیں پھر بھی آپ کو توہین کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے، آپ کو اذیت دینے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن کی لفظوں کو اگر آپ دیکھیں، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. اگر تمہارے ماں باپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں تمہیں مشرک بنانے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں تمہیں اطاعت کی راہ سے ہٹنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، ہوتا ہے جب جوان لڑکی پردہ کر کے بوڑھی بے پردہ ماں کے ساتھ چلتی ہے تو لڑکی کا یہ پردہ ماں کے لیے عملی تبرہ بن جاتا ہے. ماں کے لیے عملی تبرہ بن جاتا ہے. جب بیٹا صف اول میں نماز میں نظر آتا ہے اور باپ مسجد سے ہمیشہ غائب، تو بیٹے کا آنا اور اصلی تبرہ عزیز و عملی تبرہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو خیر کسی اور تبرہ کے عادی ہیں. اصل تبرہ یہی ہے، عملی تبرہ. وہ کام انجام نہ دیں جو کام غلط کام ہے. اگر تمہارے ماں باپ مل جل کر کے کوشش ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تم مشرک بن جاؤ تو مشرک نہ، ان کی بات مت ماننا. ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، مگر درجہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے درجہ دیا. اب جب یہ اللہ ہی کے مقابلے میں آ جائیں گے تو ان کی بات تو نہیں ماننا ہے، مگر خیال رکھنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تمہارا برتاؤ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. دوسری چیز جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، ایفاء الوعد. اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی. لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ مُشْرِكٍ، یہ وعدہ آپ نے مسلمان سے کیا ہو یا مشرک سے کیا ہو کوئی فرق نہیں ہے. ادا الامانہ، اور اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس میں خیانت نہ کریں. لِمُسْلِمٍ كَانَتْ اور مشرک، وہ چاہے مسلمان کی امانت ہو یا کافر و مشرک کی امانت امانت ہے. امانت میں بھائی امانت اتنی اہم ہے کہ رسول خدا ہجرت کر کے جب مکے سے جا رہے تھے امانتوں ہی کی ادائیگی کے لیے علی کو خطرے میں چھوڑ کے گئے تھے. کوئی پرام جگہ تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے نا. امانتوں کی ادائیگی کے لیے، چاہے کافر، کس کی امانت تھی پیغمبر کے پاس؟ کافروں ہی کی امانت ہوتی نا، مشرکوں ہی کی امانت تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں ایفاء وعد. دیکھیے وعدہ وفائی، وعدے کو پورا کرنا کا اتنا اہم ہے کہ کافر سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. اگر کر لیا تو جہنم. جب کافروں سے کیے ہوئے وعدے کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ سے کیے گئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی؟ رسول اللہ سے کیے گئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی؟ اہل بیت اطہار سے کیے گئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی؟ ہم نے کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہے
ہم نے کوئی وعدہ رسول اللہ سے کیا ہے؟ ہم نے کوئی وعدہ اہل بیت اطہار سے کیا ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں آتا ہم نے کوئی وعدہ کیا ہو. یہ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیے یاد آ جائے گا. مسلمان کون ہوتا ہے کہ جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہے نا. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے یہ در حقیقت ایک ایگریمنٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اب اعلان کرتے لا الہ الا اللہ یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، بس ایک کی سنیں گے، اس کا نام اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی حتیٰ اپنے دل کی نہیں سنیں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہی ہے نا. زبان سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں پوری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوگی، تیرے سوا کسی کی نہ سنیں گے. لیکن آج عمل میں کیا ہوتا ہے؟ سب کی سنتے ہیں سوائے اللہ کے. وعدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی نہ سنیں گے، لیکن عمل میں آفس میں باس کی سنتے ہیں، دکان پہ آنے کے بعد اپنے مفادات کی سنتے ہیں، گھر میں آ کر کے بیوی کی سنتے. بیوی کی سننا چاہیے مگر جائز باتیں، ناجائز نہیں. ناجائز نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے بھائی یہ کام تو ہاں مولانا صاحب پتہ حرام ہے، کیا کریں گھر میں، کیا کریں گھر میں، ایک جملہ آ جاتا ہے نا. سب کی سن رہے ہیں. ابھی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو اللہ اسے جائز جانتا ہے کہ ناجائز جانتا ہے؟ جو وعدہ اللہ سے کیا ہے، مولا علی سے وعدہ ہم نے کیا ہے. آج ماشاءاللہ بچے سے اگر پوچھا جائے امام، سب کہیں گے 12. البتہ یہ ماؤں کا احسان ہے کہ گودی میں وہ خود بھی چاہے ان کو پتہ نہ ہو وہ کہہ کیا رہی ہیں لیکن بچے کو سکھا تو دیتی ہیں. امام 12 سب کو معلوم ہے، نام بھی پتہ ہے سب کو. پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام، پورے 12 اماموں کے نام معلوم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت علی سے معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے امام حضرت علی ہیں فقط ایک لفظ ہے یا اس کے پیچھے کوئی معنی و مفہوم بھی ہے؟ جب ہم نے کہا کہ ہمارے امام حضرت علی، ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ وجود میں آتا ہے. ہم نے کہا وہ امام، ہم معموم. امام اور معموم کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ امام و معموم کا رشتہ فقط یہ ہے ولادت میں محفل کر دے، شہادت میں مجلس کر لے، ہو گیا. نعرے لگا دیا، ہو گیا. بہترین تبرک بانٹ دیا مجلس میں، ہو گیا، رشتہ پورا ہو گیا. کیا مفہوم ہے امام کہنے کا؟ اس کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس خط میں بیان کیا ہے جو مولا نے اپنے بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف کے نام لکھا ہے. کیوں خط لکھا ہے، پس منظر کیا تھا؟ فی الحال وقت نہیں رہ گیا کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. فقط وہ جملہ، ایک لمبا خط ہے، طویل خط میں ایک جملہ مولا لکھتے الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَعْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ. آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. اب یہ معموم اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یقتدی بہ. معموم اور امام کا رشتہ یہ ہے کہ معموم امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. اگر ہم نے کسی کو امام، جسے بھی امام مان لو، شیطان کو امام مان لو، رحمان کو امام مان لو، جسے بھی امام ماننا ہے اس کے راستے پہ چلنا پڑے گا. ہم نے علی کو امام مانا ہے تو علی کا راستہ کیا ہے؟ جو علی کا راستہ ہے اس راستے پہ چلنا. یقتدی بہ ویستضیء بنور علم، اس امام کے نور علم سے روشنی حاصل کرتا ہے. ارے بھائی مسجد میں تو جاتے ہیں، اگر پنجگانہ میں نہ جائیں تو لوگ جمعے میں تو جاتے ہی ہیں. پنجگانہ میں اتنا مجمع نہیں ہوتا مگر جمعے میں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع آتا ہے نا. وہاں پر نماز میں کیا نیت کرتے؟ نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے. اس سے کیا مانا؟ امام مان لیا. امام ماننے کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر.
وہ گئے رکوع میں آپ بھی گئے رکوع میں، وہ کھڑے ہو گئے آپ بھی کھڑے ہو گئے، وہ سجدے میں گئے آپ بھی سجدے. کبھی ایسا ہوا وہ سجدے میں ہے ہم قیام کی حالت میں؟ کبھی ہوا ایسا؟ یا ابھی وہ رکوع ہی میں ہیں اور ہم سجدے میں پہنچ گئے؟ نہیں نہ ہوا. ہر ان کے نماز میں جب تک امام مان رہے ہیں، ان کو امام مانا ہے 2 رکعت کے لیے نا، تو 2 رکعت کے دوران جو بھی ان کا ایکشن ہے، ہمارا ہر ایکشن ان کے ایکشن کا تابع ہے. وہ کھڑے ہوں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، وہ بیٹھیں گے ہم بیٹھ جائیں گے، وہ رکوع میں ہم رکوع میں، وہ سجدے میں ہم سجدے میں. جب 2 رکعت کے امام کا اتنا احترام جو کل کا امام ہے، جو کل کا امام ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عدل کی باتیں کرے اور ہم ظلم کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے؟ ممکن ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مولا آپ ہمارے امام، یعنی ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. اذا وعدتم فلا تخلفوا، جنت میں اگر جانا ہے تو دوسری شرط کیا ہے؟ جو وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز اب وقت نہیں رہ گیا ہے، میں ان 4 چیزوں کو تیزی سے جو ہے بیان کر دوں گا. اذا تمنتم فلا تخونوا، اگر کبھی کسی چیز کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی امانت ہو. امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی پیسہ آپ کے پاس آ کے رکھا دے، کوئی اپنا زیور آپ کے پاس رکھا دے. خیانت یعنی آپ اس کا زیور کھا گئے. امانت یہ بھی ہے، آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، بچے آپ کے پاس پڑھنی ہے، بچے نہیں ہیں یہ امانت ہیں، یہ بچے نہیں ہیں یہ امانت ہیں. مجلس میں مومنین آئے، ہم ممبر پہ آئے، یہ مومنین نہیں ہیں یہ امانت ہیں، یہ امانت ہیں. اگر ہم نے مجلس کا حق ادا نہ کیا، مجلس میں لوگ کاہے کے لیے آئے تھے؟ تفریح کرنے آئے تھے؟ کس لیے مجلس میں آتے ہیں لوگ؟ تفریح کے لیے کوئی آتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہر آنے والا تصور یہی ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد سے ہمیں روشناس کرایا جائے گا. ہم ممبر پہ آئے، ہم پر بھروسہ کیا، ہم پر اعتماد کیا، اگر ہم نے ممبر سے انہیں تعلیمات محمد و آل محمد سے روشناس نہیں کرایا، یہ امانت میں خیانت ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. اذا تمنتم فلا تخونوا، جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھائی جائے تو اس میں خیانت مت کرنا. خیانت، امانت بہت عام لفظ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیل میں جاؤں. اس کے بعد امام پیغمبر فرماتے ہیں وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، چوتھی شرط، یہ اپنی آنکھوں کو ذرا کنٹرول میں رکھو. کچھ چہرے ہیں جنہیں دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. یہ بہانہ نہیں ہے. سب کیا کہنے عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ نہیں کرتی، گنہگار ہیں. آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. ساری ذمہ داریاں ان خواتین کی، ان کی تو ہے، ان کی ذمہ داریوں کو ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں، نہ ہمیں حق ہے معاف کا. ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، مگر ساتھ میں ہماری بھی. مردوں سے کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھو اگر جنت میں جانا ہے. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرو. ہر جگہ منہ مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. جنت میں اگر جانا ہے، نہیں جانا ہے آزادی ہے. جہنم میں بھی ایک جگہ اور ہے نا بھائی، جنت ہی جگہ نہیں، ایک جگہ جہنم بھی ہے. جہنم میں اگر جانا چاہتے ہیں بسم اللہ، آپ آزاد ہیں، لیکن جنت میں اگر جانا ہے غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم. اور آخری بات ہے پیغمبر فرماتے وکفوا ایدیکم والسنتکم، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا. نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے
جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہے۔ یہ 6 چیزیں پیغمبر نے فرمائی کہ اگر یہ 6 چیزیں تمہارے ہاں پائی جاتی ہیں تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، تمہاری جنت پکی ہے۔ اور قرآن بھی وہی اعلان کرتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ وہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں وہی جنت کے حقدار ہیں، وہی جنت کے مالک ہیں۔ اگر انسان اس طرح سے زندگی بسر کر دے تو پھر وہ انسان، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے جگہ بنا لیتی ہے کہ دشمن ساری کوششیں کر لیتا ہے ان کی محبت کم کرنے کی، مگر محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی رہتی ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے۔ آج چاند رات سے لے کے مسلسل جو مجلسیں ہو رہی ہیں، فرش ادا بچھی ہوئی ہے، لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے فرش ادا پہ آتے ہیں، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کو حرز جاں بنا لیا، اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی لوگ یہی کہتے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ وہ عظیم کامیابی انہیں مل گئی، ہم آج بھی آرزو کرتے ہیں کاش ہمیں بھی وہی کامیابی مل جاتی۔ البتہ یہ آرزو ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب فزیکلی ان کے ساتھ ہونا نہیں ہے، ان کے مشن کے ہمراہ ہونا ہے، ان کے مقصد کے ہمراہ ہونا ہے۔ جس راستے پر وہ گامزن ہوئے تھے اگر اسی راستے پر ہم بھی گامزن ہو جائیں تو کامیابی ہمارے بھی قدم چومے گی۔ حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں عمل صالح اور ایمان کے اعلیٰ مدارج پر اس طرح سے فائز ہوئے کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ قربانیاں تو ہر زمانے میں دی جاتی ہیں، ہر دور میں ہر جگہ آپ کو قربانی دینے والے مل جائیں گے۔ عام طور سے قربانی دینے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ قربان کرتے ہیں، کچھ بچا لیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جاب کرتے ہیں، سیلری ملی ہے 30,000 40,000 50,000 جو بھی سیلری ملی لے کر کے گھر سے باہر نکلے، آفس سے باہر نکلے، باہر کچھ غریب کچھ محتاج کچھ بھوکے، کچھ کے بارے میں پتہ ہے کیونکہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جا کے ہم نے کچھ ان کی مدد کی کچھ ان کی مدد کی۔ پوری سیلری مدد نہیں کر دیتے، 20% 25% 50%، لیکن بقیہ بچا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا ہے جہاں قربانی دینے والوں نے کچھ نہیں بچایا، سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا، کچھ نہیں بچایا۔ جس وقت امام حسین کی زخموں سے چور زمین کربلا پر ہیں، شمر سینے پہ سوار ہے، گلے پر خنجر ہے، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، الہی افتخاری انی اعطیت کل شیء لاجلک وفی سبیل دینک۔ اے میرے اللہ، مجھ حسین کو فخر ہے اس بات پر جو کچھ بھی میرے پاس تھا تیری راہ میں نے سب قربان کر دیا۔ ارے میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر تھا، اسے بھی میں نے قربان کر دیا۔ میری بہن زینب کے لاڈلے اون و محمد، انہیں بھی میں نے قربان کر دیا۔ میرے بھیا حسن کی نشانی، میرا یتیم بھتیجا قاسم، اسے بھی میں نے قربان کر دیا۔ کڑی الجوان علی اکبر،
دوہری محبت ہے علی اکبر سے، نانا کی شبیبی ہیں، لائق رشید بیٹا بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، میرے معبود تیرے دین کے لیے میں نے اکبر کو بھی قربان کر دیا، برابر کے بھائی عباس کو بھی قربان کر دیا، 6 مہینے کے اصغر کو بھی قربان کر دیا، اور ایک قربانی تو حسین نے وہ دی ہے جسے تصور کر کے ہی ہمارا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا، وہ ہے زینب و کلثوم کی چادر کی قربانی ہے۔ جب کبھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا اس سفر میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، مولا کبھی نہیں کہتے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب میرا بابا اپنی چہیتی بہن کے سامنے اس کے نونہالوں کا لاشا لا کے رکھ رہا تھا، کبھی نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت کا مقام وہ تھا جب میرے بابا نے میرے بھیا قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ اپنی بیوہ بھاوچ کے سامنے لا کے رکھا، کبھی نہیں کہا سب سے بڑی مشکل وہ تھی جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، میرا بھیا میرے بابا کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہاں امام فرماتے تھے الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت شام کی مصیبت ہے۔ ارے مولا شام میں کیا ہوا تھا؟ منہال کہتے مولا ارے شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام تڑپ کے کہتے تھے منہال انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ ابھی تو آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک زیارت ہے، زیارت ناہیہ کے نام سے۔ امام اس زیارت میں ایک جملہ فرماتے اب کی علیکم بدلت دموع دما، اے کربلا والو ہم تم پر خون کے آنسو روئیں گے۔ کسی عارف کی مولا سے ملاقات ہو گئی، کہ مولا یہ بتائیے وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں میں خون کے آنسو بہاؤں گا؟ کیا وہ اون و محمد کی شہادت ہے، یا قاسم کی لاش کا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہونا ہے، یا علی اصغر کا گلا چھدنا؟ امام نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب میری پھوپھی زینب برہنہ سر ابن زیاد کے دربار میں لائی جا رہی تھی، میری پھوپھی کے سر پہ ردا نہ تھی، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم جب بولیں تو سچ بولیں، کبھی وعدہ خلافی نہ کریں، کبھی کسی امانت میں خیانت نہ کریں، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی قسم کا گناہ نہ ہو سکے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار،
زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔